ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف عشرا فی رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے، حتی توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا، جب تک آپ تشریف فرما رہے، جب تک آپ حیات سے رہے، ظاہری حیات سے رہے، آپ ہمیشہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے رہے۔ فلما قبض صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف ازواجہ من بعدہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو پھر اسی سنت کو آپ کی ازواج مطہرات نے زندہ کیا، پھر اسی سنت کے مطابق تمام ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ لا بد منہا والمعتکف الا یخرج الا لحاجۃ، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوائے حاجت کے مسجد سے باہر نہ نکلے، التی لا بد منہا، وہ حاجت جو ضروری ہے، حاجت اصلیہ جس کو کہتے ہیں۔ ولا یعود مریضا ولا یمس امراۃ، نہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلے اور نہ ہی کسی عورت کو ہاتھ لگائے، ولا یباشرها، نہ ان سے مباشرت کرے، ولا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہے۔ والمعتکف ان یصوم، اور معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے۔ یہ دو احادیث ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات کا عمل بھی بتایا گیا۔ مزید اور بھی احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو ادا کیا ہے۔ اچھا، اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے تو کئی مقاصد ہیں، اعتکاف کے کئی مقاصد ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اسے بہت سے گناہ یاد آتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، تو یہ سب تنہائی میں ہوتا ہے نا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، جب انہوں نے پوچھا تھا، حضرت عقبہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، نجات یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو، وابکی خطیئتک، اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، تو یہ نجات ہے۔ او کما قال، تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تنہائی میسر آتی ہے اور اس تنہائی میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، گناہوں کو یاد کرتا ہے اور آئندہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مقصد اعتکاف کا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کو پانا ہے۔
اس لیے کہ آگے حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا، لہذا تم فلاں فلاں دن کا اعتکاف کرو اور ماہ رمضان کے آخری 10 عشرے کا اعتکاف کرو، جس سے معنی یہ ہوا کہ معتکف کے لیے سب سے بڑا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پالے، اس لیے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اب کون سا دن ہے اس میں مختلف روایت موجود ہیں، لیکن وہ آخری عشرے کے تاک راتوں کو جو جاگے گا وہ کسی نہ کسی لیلۃ القدر کو پالے گا، اس لیے کہ آخری تاک راتوں میں ہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ماہ رمضان کی آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ لہذا معتکفین کو چاہیے اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ آخری عشرہ جب آ جائے تو اس کی تاک راتوں میں خاص طور پر عبادات کریں، ریاضتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور خوب دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جس تاک رات میں آپ موجود ہیں وہی لیلۃ القدر ہو۔ اب لیلۃ القدر میں جب دعا کی جائے تو بے شک وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مقصد اعتکاف میں بیٹھنے کا، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ نیتیں ہونی چاہیے۔ اعتکاف کا فقہی مسئلہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اعتکاف 3 طرح کے ہیں، ایک تو اعتکاف واجب ہے، اور ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ واجب اعتکاف وہ ہے کہ انسان جس کی منت مانے، جس کی نظر مانے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یہ میں اللہ سے نظر مانتا ہوں، یہ میں اللہ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ اگر یہ نظر مانے، جس کو منت بھی کہتے ہیں اردو میں، تو منت کا اعتکاف یہ واجب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل سیدھا سا طریقہ ہے نا کہ اگر کوئی کام رک گیا تو میرا یہ کام ہو گیا تو ہم نے چادر چڑھانا ہے بابا کے مزار میں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ فقہاء کرام اور علماء کرام کا 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ منت کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے جو عبادت ہے، منت کے لیے وہ عمل ہو جو عبادت ہے، جیسے اعتکاف ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے۔ آپ نے منت ماننی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، میری نوکری لگ گئی، بچہ بیمار ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو یہ منت شرعی ہے، یہ نظر شرعی ہے۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر سال میں کسی بھی دن کا اعتکاف کر لیں۔ یا آپ نے کہا میں جمعے کے دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر سال میں کسی جمعے کے دن کا اعتکاف کر لیں۔ یا آپ نے بالکل خاص دن متعین کر دیا کہ میں ربیع النور کے دن کے پہلے جمعے کا اعتکاف کروں گا۔ جتنی تاکید کریں گے اسی تاکید کے ساتھ ساتھ آپ نے اعتکاف کرنا ہوگا۔ تو یہ واجب ہے۔ یا آپ کا کوئی کام پھنس گیا، آپ خود ہی بیمار ہو گئے، آپ نے منت مانی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو منت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کام کے کرنے کا اپنے رب سے وعدہ کریں جو عبادت ہے۔ اب بتائیے، مزار میں چادر ڈالنا عبادت تو نہیں ہے نا؟ اسی وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مزار میں چادر ڈالنے کی منت مان لے تو وہ منت غیر شرعی ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کو اتارنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو خواتین جو ہے نا وہ ناقص العقل بھی ہوتی ہیں اور ان کا عقیدہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے۔ منت مان لیا اور پھر پیچھے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا کام ہو گیا تو کہا جناب ہم نے منت نہیں اتاری، تو اس وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ تو یہ ضعیف الاعتقادی ہے، یہ عقیدے کا کمزور ہونا ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عبادت کی نیت، منت کی نیت ان اعمال میں ہونی چاہیے جس کا تعلق عبادت سے ہے۔ اب یہ تو مشکل کام ہے نا، تو آسان کام تو چادر چڑھانا ہے۔ اب پھر ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، جتنی چادریں ہیں وہ پھر شام کے وقت پھر دکان میں چلی جاتی ہیں، تو ان کی اپنی دکان چل رہی ہوتی ہے، ان کا اپنا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ مزار کی عزت کو بڑھانے کے لیے چادر کو رکھنے کی گنجائش ہے، چادر اڑھانے اور چادر ڈالنے کی اجازت ہے، لیکن مزار کی عزت بڑھانے کے لیے ایک چادر کا ہونا ضروری ہے۔ چادروں کو ڈھیر لگا دینا وہ غیر شرعی ہے اور غیر ضروری ہے، اس کا خیال رکھا کیجیے۔ جو حق ہے، جو سچ ہے وہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے برے
عقائد اور بری نظریات اور برے اعمال آ گئے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر علماء اہل سنت کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان اعمال کو ختم کیجئے۔ بس اوقات انسان ایک سادہ سا شخص جب مزارات میں جاتا ہے نا تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ بدعقیدگی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بدظن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مزارات کے بارے میں اور صاحب مزار کے بارے میں وہ برے عقیدے رکھتا ہے، پھر بری نظریات رکھتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کسی بھی پاک جگہ میں اگر کوئی ناپاکی آ جائے تو ناپاکی کو دور کرنی چاہیے، نہ کہ وہ جگہ کوئی ختم کر دینی چاہیے۔ ناک میں اگر مکھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹتے، مکھی اڑاتے ہیں نا۔ تو یہ غلط جو نظریات ہیں، جو غلط کام ہیں، ان غلط کاموں کو ختم ہونا چاہیے۔ باقی رہے گئے درباروں کا احترام، مزارات کا احترام، تو وہ مسلم علیہ اور معتقد علیہ عقیدہ ہے اور اس پر کوئی قیل و قال نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے انوار کی برسات وہاں ہوتی ہے اور نیک لوگ جہاں موجود ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اعتکاف ایک تو ہے واجب، اور واجب اعتکاف کون سا ہے؟ واجب اعتکاف یہ ہے کہ جس کی آپ نظر مانیں۔ تو نظر ماننے میں ایک چیز خاص طور پر رکھیے کہ نظر ہمیشہ اس کام کے کرنے کی مانیے جس کا تعلق عبادت سے ہے، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے اور دیگر اعمال ہیں جن کا تعلق عبادت سے ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نظر ماننے کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا ضروری ہے کہ جب وہ نظر مانے تو اتنی آواز سے نظر مانے کہ وہ خود اپنے کانوں سے سن لے۔ صرف دل میں ارادہ کرنے سے نظر پوری نہیں ہوتی، اور نظر کا کوئی تعلق اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو اب یہ نظر مکمل ہو گئی اور اس نظر کا پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو گئے۔ نظر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی تیز آواز میں وہ نظر مانے کہ میں اللہ کے لیے فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، یا میں اللہ کے میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں اللہ کے لیے فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے فلاں دن کا حج، میں اللہ کے لیے عمرہ ادا کروں گا یا حج کروں گا وغیرہ وغیرہ، نماز پڑھوں گا۔ تو جو بھی نظر مانے، جو بھی منت مانے، اس کے لیے دو چیزیں ضروری۔ نمبر ایک، نظر مانتے ہوئے اتنی آواز میں وہ نظر مانے کہ وہ خود اپنے کانوں سے سن لے۔ اگر اڑوس پڑوس میں لوگ موجود ہیں تو وہ بھی سن لیں، تو ان کا سننا ضروری نہیں، اب آپ کے اپنے کانوں کا سننا ضروری ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی نظر مانے تو دیکھیں کہ آپ اس عمل کے بارے میں نظر مانے جس کا تعلق عبادت سے ہو۔ اگر عبادت سے نہیں ہے تو اس نظر ماننے کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور اس کے اتارنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک تو نظر ہے اعتکاف کی کہ وہ اگر آپ نے نظر مان لی اعتکاف کی تو وہ واجب ہے، آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر آپ نے مطلق اعتکاف کی نظر مانی ہے تو آپ کبھی بھی اعتکاف کر لیں۔ اگر آپ نے اس میں کچھ قید لگائے ہیں کہ میں جمعے کے دن کے اعتکاف کروں گا تو پھر آپ نے جمعے کے دن کا ہی اعتکاف کرنا ہوگا۔ اب اس میں آپ نے مزید مہینے کی قید لگا دی تو اس مہینے کا بھی کرنا ہوگا۔ آپ نے اگر جمعے کے پہلے جمعے، مہینے کے پہلے جمعے، مہینے کے دوسرے جمعے، جتنی آپ قید لگائیں گی اسی قید کے ساتھ آپ نے اعتکاف کرنا ہوگا ایک۔ اور واجب نظر میں، واجب اعتکاف میں ایک تو یہ ضروری ہے کہ اس کا اتارنا واجب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ واجب اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا، ایک دن اور ایک رات، یہ تو ہے واجب۔ اور سنت ہے، سنت اعتکاف وہ ہے جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم کرتے ہیں۔ یہ جو آخری عشرے میں یہ جو اعتکاف کا معاملہ کیا جاتا ہے، اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو ہے سنت مؤکدہ جیسے ظہر کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سب نے پڑھنا ہے، کوئی بھی ایک اگر چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگوں نے ادا کر دیے تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، سب کو ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا، تو تمام اگر کچھ لوگوں نے ادا کر دیے تو سب سے ذمہ ہٹ جائے گا، اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے، اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر
پوری بستی والوں میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا سب گنہگار ہوں گے، اگر کچھ نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، ہر ایک کو ثواب ملے گا اگر انہوں نے نیت کی ہوگی تو۔ اچھا، واجب اعتکاف کے لیے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ان دونوں اعتکاف کے لیے اعتکاف کے ساتھ ساتھ مسجد میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزے کا رکھنا بھی ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ دو اعتکاف کے ہو گئے، اور تیسرا اعتکاف جسے کہتے ہیں نفل، وہ اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، فقہاء کرام نے لکھا، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ٹائم آف پیریڈ نہیں ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے، جتنی دیر کے لیے آئے، آپ مسجد میں آتے ہی آپ نے مسجد میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر آپ نے نیت کر لی کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف سے ہوں، بس آپ نے یہ نیت کر لی۔ یا آپ نے عربی میں اگر آپ کو یاد ہے نویت سنت الاعتکاف، تو آپ نے یہ اعتکاف کی نیت کر لی عربی میں، اگر عربی میں نہیں تو آپ نے مادری زبان میں کر لیجئے۔ تو آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، ظاہر ہے کہ مسجد میں انسان کھیل کود کے لیے تو آتا نہیں نا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا ہے، سب کا ثواب ملے گا، الگ سے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ فقط نیت کا فائدہ ہے، اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نیت کر لی تو ہر ایک عمل آپ کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، آپ کبھی بھی آئیں مسجد میں آئیں، ایک لمحے کے لیے آئیں، آپ اعتکاف کی نیت کریں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اعتکاف کے 3 درجے ہیں، واجب جو نظر کا اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور نفل ہے جو زندگی میں کبھی بھی آپ مسجد میں آئیں تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اعتکاف کی شرعی حیثیت۔ اب اعتکاف معتکفین کے لیے خاص کیا باتیں ہیں؟ معتکفین کے لیے خاص جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے اجر ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس کے بعد پھر فقہاء کرام نے لکھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معتکف جب اس مسجد میں جب آ کر بیٹھتا ہے، اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے عطا الخراسانی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا ڈالنا، جیسے لوگ اپنی بات منوانے کے لیے، حکومت سے اپنی بات منوانے کے لیے دھرنا ڈالتے ہیں نا بھائی، تو ایسے ہی اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا ڈال کر بیٹھ جانا، کہ ہم نے جانا نہیں ہے، ہم نے یہیں سے جو ہمارا مطالبہ ہے پورا کیا جائے۔ تو اس کو معتکف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا ڈال کر بیٹھ جانے والا۔ تو اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، جو دنیا میں دھرنا ڈالا جائے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں پاور شو کرنا، کہ بھائی ہمارے مطالبات ہیں، یہ ہمارے لوگ ماننے والے ہیں، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے تو ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ تو پھر حکومت وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی تعداد ہے، ان کے ساتھ ہم طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو چلو کچھ معاملات نمٹا لیے جائیں، تو پھر ان کے معاملات مطالبات حل کر لیے جاتے ہیں۔ تو دھرنے سے دنیاوی طور پر یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے دھرنا ڈالنا یہ معنی تو نہیں ہوگا نا، اللہ کے مقابلے میں تو کوئی آ نہیں سکتا ہے، کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں ہے نہیں۔ تو اللہ کے لیے دھرنا ڈالنا اس کا معنی تو وہی ہے، لیکن اس کی کیفیت وہ نہیں ہوگی جو سیاست دانوں کی ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت وہ ہوگی جو صرف مثال بیان کرنے کے لیے، جیسے باپ اور بیٹے کی مثال ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، باپ کی انگلی پکڑے بازار میں چل رہا ہے اور اس نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے، اور باپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، کل دلاؤں گا یا پرسوں دلاؤں گا۔ اب بچہ وہیں بیٹھ گیا، اس نے کہا بھائی میں نے لینا ہی ہے اور میں نے جانا نہیں۔ اب وہ وہاں دھرنا ڈال کر بیٹھ گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ باپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ باپ کے دل میں میری محبت ایسی ہے کہ میں جو طلب کروں گا وہ عطا کرے گا۔ تو پھر باپ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ 1 گھنٹے کا کھلونا ہے، یہ 100 روپے کی چیز ہے، 1 گھنٹے میں توڑ دے گا، لیکن اس کے باوجود وہ دلا دیتا ہے محبت سے مجبور ہو کر۔ تو بالکل اسی طرح مسجد میں آ کر جو شخص دھرنا ڈال کر بیٹھتا ہے، اپنے رب سے طلب کرتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کا یہ ارادہ، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رب اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوں تو رب اپنی محبت کے صدقے میں ضرور عطا کرے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں اعتکاف، اور اسی کو حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا اِنَّ مَثَلَ الْمُعْتَكِفِ مَثَلُ الْمُحْرِمِ
فرماتے ہیں موتقف کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے حج کرنے والا احرام باندھ کر اللہ کے گھر کے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ القا نفسہ بین ید الرحمن، موتقف اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں اپنے اللہ کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ فقال، اور کہتا ہے، لا ابرح حتی ترحمنی، یا اللہ میں اس وقت تک تیرے گھر سے جاؤں گا نہیں جب تک تو میرے مطالبات پورے نہ کرے، جب تک تو مجھے بخش نہ دے، جب تک تو مجھ پر رحم نہ کرے۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے معتکف کا۔ لہذا اب ایک تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ انسان اعتکاف کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھا دیکھی اعتکاف کر لیتا ہے، شوق میں اعتکاف کر لیتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن جب اعتکاف کی اہمیت، افادیت، فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت کو جان کے جب اعتکاف کرے گا تو پھر اس کا مقام تو اور ہوگا نا۔ اب آپ نے اس کو پہچان لیا ہے تو آپ کو اپنی حیثیت بھی معلوم ہوئی کہ آپ کی حیثیت، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں۔ لہذا اب آپ خود بھی اس کا احترام کیجئے، مسجد کا احترام کیجئے، خوب شوق اور لگن کے ساتھ اعتکاف کیجئے، خود بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے لیے دعائیں کیجئے، سب کے لیے دعائیں کیجئے۔ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں تو اللہ اپنے مہمانوں کو کبھی بھی خالی دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔